بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان سیشن۔ پاکستانی عوام کے لیے اس وقت ایک شدید ترین جھٹکا ثابت ہوا وہ وقت جب اطلاع آئی کہ پاکستان کے پی ایف بیس ایئر بیس کامرا پر حملہ کر دیا گیا ہے، اور یہ حملہ 8 سے 9 دہشت گردوں نے کیا۔ پاکستان کے وہ عوام جو کہ ایک عرصے سے پاکستان کے اندر امن کے متلاشی ہیں، امن کے خواہش مند ہیں، ان کی خواہش ایک بار پھر چکنا چور ہو گئی۔ نہ صرف یہ کہ اس رات کامرا ایئر بیس پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا، بلکہ اسی روز راولپنڈی سے گلگت جانے والی 4 بسوں سے مختلف افراد کو اتار کر ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر انہیں فائرنگ کر کے نامعلوم افراد نے قتل کر دیا۔ یہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں تو آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر جو پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کراچی، اس میں بھی ایک طلبہ کی بس کے قریب ایک دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے میں ایک شخص جاں بحق ہو گیا اور 20 سے زائد افراد اس میں زخمی ہو گئے۔ خیبر سے لے کے کراچی تک ایک بار پھر ایسا لگ رہا ہے کہ معاملات امن و امان کے حوالے سے بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بھی حکومت کو صحیح اور سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پالیسی ساز حکمرانوں یا پالیسی بنانے والے یا پالیسی ساز اداروں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ آخر وہ کیا کچھ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے، جو ریاست کا حق ہے، یعنی کہ عوام کی حفاظت کرنا، عوام کو محفوظ بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آخر کیوں کر یہ کچھ نہیں ہو رہا اور اس میں مسائل کیا ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو جو 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا، جو کہ اسامہ بن لادن جس آپریشن میں ہلاک کر دیا گیا تھا، اس میں اور کامرا ایئر بیس پہ جو حملہ ہوا ہے اس میں کچھ تھوڑی سی ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ 30 اپریل 2011 کو چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے یوم شہداء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاک فوج اور عوام اکائی کی طرح ہیں، عزت اور وقار کے ساتھ جینے کا عزم کر چکے ہیں، خوشحالی کے لیے عزت اور وقار پر کبھی سودا نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تاریخ کے مشکل دور سے گزر رہا ہے، مفادات سے بالاتر ہو کر مضبوط پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا۔ مضبوط اور مستحکم پاکستان ہماری نسل کا قرض ہے، اچھے برے کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ یہ چیف آف آرمی سٹاف نے کہا تھا 30 اپریل 2011 کو، اور اس سے اگلے 24 گھنٹے کے دوران ایبٹ آباد میں اسامہ کے خلاف آپریشن ہو گیا۔ 14 اگست 2012 کو کاکول اکیڈمی میں یوم آزادی کی تقریب تھی، اور اس پر جنرل اشفاق پرویز کیانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں، اہم مسئلہ دہشت گردی ہے، اس کے خلاف لڑائی صرف فوج نہیں پوری قوم کی ہے۔ ملک کی تشویشناک اقتصادی صورتحال، کرپشن اور عوام کی پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس تقریر کے 24 گھنٹے کے اندر 16 اگست 2012 کو پی ایف بیس کامرا پر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ استور میں بھی ایک واقعہ ہو جاتا ہے جس میں مختلف افراد کو 4 بسوں سے اتار کر انہیں فائرنگ کر کے قتل کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس کو اپنی کمزوریوں کے زمرے میں لیا جائے یا پھر اس کو بیرونی سازشوں کے زمرے میں لیا جائے؟ یہ ہے وہ اہم ترین سوال، اور اسی پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ یہ ایک منظم سازش تھی۔ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سکیم کا ایک حصہ تھا کہ 2:30 بجے ہمارے کامرا پہ ہوتا ہے، جو کہ ویل پروٹیکٹڈ ہے، جہاں پہ فورسز موجود ہیں، ان میں بھی تھوڑا آگے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور دوسرا وہ بابو سر ٹاپ پہ بیچارے بالکل معصوم لوگ، انوسنٹ لوگ، نہتے لوگ، وہ اپنے گھروں پہ عید منانے جا رہے ہیں، اور وہاں انہوں نے کھڑے کر کے اتار کے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے مقاصد کیا تھے، اور خصوصی طور پر کامرا ایئر بیس پر جو حملہ کیا گیا ہے اس سے کیا پیغام دینا چاہتے تھے یہ لوگ پاکستان کو، پاکستان کی ریاست کو، پاکستانی افواج کو، اور آنے والے دنوں میں پاکستان کو کس قسم کی حکمت عملی اپنانی ہوگی؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شاہد لطیف، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلام آباد سے سینئر تجزیہ کار ہیں، افغان امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، جناب آغا اقرار ہارون صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور شاہد لطیف صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہد صاحب فرمائیے گا، کیا اس کو پرانے سلسلوں کی ہی کڑی کہا جائے، جیسے کہ ہم نے دیکھا پی این ایس مہران پہ ہوا، اس کے بعد اس سے پہلے جی ایچ کیو پہ ہوا، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ماضی میں جب بھی اس طرح کے واقعات ہوئے مغربی میڈیا نے ایک پاکستانی ایٹمی اثاثوں کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر دیا؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے بگ پکچر کی بات ہمیں کرنی چاہیے۔
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی ناپاک منصوبے کے تحت کل کا حملہ جو ہے کامرا کے اوپر کیا گیا ہے، اور یہ انہی حملوں کی کڑی ہے جو اس سے پہلے آپ نے مختلف فوجی تنصیبات پہ دیکھے، جس میں آپ نے جی ایچ کیو پہ حملہ دیکھا، اس کے بعد آپ نے مہران بیس پہ کراچی میں حملہ دیکھا، اور یہ ایک بہت بڑا حملہ کل اسی طرح کامرا پہ کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہمارے ایٹمی اثاثوں کے بارے میں بات کرتی ہیں، وہ ان کے پیچھے کار فرما ہیں، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں کل ہی یہ حملہ ہوا اور اس کے فوراً ساتھ ایک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل پبلش ہوا جس کو انڈیا نے بھی پھر ساتھ ہی سپورٹ کیا کہ کامرا میں ایٹمی اثاثے موجود ہیں۔ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی سورس کو ڈسکلوز کیے ہوئے یہ اتنی جو ہے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دے دی گئی، اور اب آپ یہ دیکھیے کہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کو لنک کیا جا رہا ہے کہ جہاں حملہ ہو رہا ہے دہشت گردوں کا، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہمارے ایٹمی اثاثے موجود ہیں۔ اب اس سے کھلا زیادہ جو آپ دیکھیے، کیا آپ کے سامنے ثبوت آ سکتا ہے کہ جو طاقتیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں ان کے ارادے کیا ہیں، اور وہ ہمیشہ سے یہی وہ طاقتیں ہیں جو بار بار کہتی ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ نہیں ہیں، اور اس کے تحت وہ مختلف حربے استعمال کرتی ہیں کہ جی وہ ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں، وہاں دہشت گردی ہے، دہشت گرد جو ہیں وہ وہاں تک کہیں نہ پہنچ جائیں، وہ اس طرح کے خدشات کا اظہار بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو اب آپ اس سے کیا کنکلوڈ کریں گے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کھل کر واضح الفاظ میں اس کا انکشاف انہوں نے کر دیا ہے، اور اس کے اگینسٹ جو ہم نے کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ ہم نے ان کے جو ناپاک ارادے اور عزائم تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا شاہد صاحب، اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال آپ سے کروں، آج ایٹمی اثاثوں کی حفاظت ہی کے حوالے سے یہ جو کچھ مغربی میڈیا میں آ رہا ہے، اس حوالے سے وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک بڑی واضح بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ بنایا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر ٹوٹل پوری ایسٹ سیف ہیں، اگر ہم ان کو کریٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی حفاظت کرنا بھی آتی ہے۔ یہ کھلونے نہیں ہیں مارکیٹ میں جو سڑک پہ پڑے ہوئے ہیں دکان میں۔ اچھا شاہد صاحب، اب 10-11 سال ہو گئے اس جنگ کا ہم حصہ ہیں، اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 40,000 سے زائد جانیں چلی گئیں، $100 بلین سے زائد کا نقصان ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی۔ کیا ہم کوئی اپنی واضح پالیسی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم جس طرح اس جنگ میں داخل ہوئے اس وقت اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بڑی جلدی میں ہم نے اس جنگ میں اپنی الائنس شو کی، اور تب سے لے کے ایک لمبا سفر ہم کرتے ہوئے 11 سال جیسے آپ نے کہا ہو گئے۔ اس میں ہم نے اپنی پالیسیز کو ریویو نہیں کیا، اس میں ہم نے پاز لے کے یہ نہیں دیکھا کہ اس جنگ میں ہم شامل تو ہو گئے، اس کے بدلے میں ہمارے ملک میں کیا ہوا، افغانستان سے جو کچھ ادھر ٹرانسفر ہوا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ البتہ آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ جنگ صرف انہی کی ہے، ہماری نہیں ہے، کیونکہ اب تو ہم اس جنگ کو فیس کر رہے ہیں، لہٰذا اب اس جنگ میں ہم بھی شامل ہیں۔ جو لوگ آ کے آپ کی تنصیبات کو اٹیک کرتے ہیں، جو ہمارے شہریوں کو اٹیک کرتے ہیں، جو ان کی پراپرٹیز کو اٹیک کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اب غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اور ان کے منصوبے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے عزائم ہیں جس کے اندر ہماری فورسز کو بھی ملائن کرنا ہے، جس کے اندر ان کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے، جس کے مطابق یہاں پہ ایک افراتفری والا عالم اور انتشار پیدا کرنا ہے، اور یہ لوگ بخوشی ان کے ہاتھوں چند پیسوں کے عوض کھیل رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ اس ملک کے لوگ ہیں، یہ کل بھی جو تھے یہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ تھے، یہ تو بالکل کھل کر سامنے آ گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ریئلائزیشن ان میں ہونی چاہیے، اور اگر ان میں نہیں ہے تو ہمیں سختی سے ان کے ساتھ نپٹنا ہے۔ اس ملک کے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے ملک پر ہی اٹیک کریں، اپنے ملک کی افواج جنہوں نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ایک بہت
بہت بیلنس قسم کی اور بہت کمپریہنسو قسم کی پالیسی چاہیے. ہمارے ریاست کے جتنے ستون ہیں ان سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا, یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اس جنگ میں داخل کیسے ہوئے, یہ جو سفر ہم نے طے کیا اس میں کیا کچھ ہوتا رہا, اور جن کو ہم دوست سمجھتے ہیں اور جن کے ساتھ مل کر ہم شانہ بشانہ اس جنگ میں لڑ رہے ہیں اور اتنے نقصانات ہم نے اٹھائے ہیں جانی مالی, آج وہ اس طرح کے منصوبے بنا رہے ہیں کہ ہماری تنصیبات پر اٹیک کروائیں, ہمارے ہی لوگوں سے کروائیں, اور پھر اس کے بعد کہیں جی کہ وہاں تو ایٹمی اثاثے تھے. تو یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے اور ہمیں اس کا جائزہ لینا ہے, بڑا سیریسلی جائزہ لینا ہے. اس طرح یہ حالات جو ہیں یہ نہیں چل سکتے. شاہد صاحب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن بریک کا وقت ہو گیا, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کامرا بیس حملے کے مقاصد کیا تھے, اغراض و مقاصد کیا تھے, اس پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف اور سینئر تجزیہ کار اور سینئر صحافی آغا اقرار ہارون. اقرار صاحب آپ فرمائیے گا, کیونکہ یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا ہے کہ اس سے چند ہی روز پہلے پاکستانی عسکری حکام امریکی حکام سے ملے اور پھر یہاں پر پاکستان میں بھی ملاقاتیں ہوئیں جنرل کیانی کی, جنرل جان ایلن سے. افغانستان ظاہر ہے ایک فوکل پوائنٹ ہے ان تینوں ممالک کا, وہاں پر امن نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پاکستان میں بھی امن نہیں ہوگا. اب اس ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی, اس میں ایک بات آپ ضرور ذہن میں رکھیے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت جو جنرل ہیں سینٹرل کمانڈ یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ پاکستان میں موجود تھے, اور ان دنوں اور انہی پچھلے 2-1 دن میں وہ میٹنگز کر رہے تھے ہمارے سینٹرل کمانڈ کے ساتھ, ہمارے جنرلز کے ساتھ, چیف آف دی آرمی سٹاف کے ساتھ. اس زمانے میں آپ کے ایک اور انسٹالیشن کے اوپر جو اٹیک ہے وہ آپ کو انتہائی زیادہ اور دیوار کے ساتھ لگا دیتا ہے. اور ایک چھوٹا سا میں اس میں ایک بات کہوں گا کہ یہ میرا یہ خیال یہ ہے کہ وہ 10 آدمیوں کا یا میری رپورٹ کے مطابق 12 آدمیوں تھے, ان کا نہ تو کوئی پلان تھا اس کو قبضہ کر لینے کا کامرا کو, نہ ہی ان کی کوئی اسٹریٹجی تھی. بیسکلی وہ یہ آپ کو بار بار بتانا چاہتے ہیں کہ ہم موجود ہیں, ہم جہاں بھی چاہیں جس وقت بھی چاہیں ہم اسٹرائک کر سکتے ہیں. اور جو بار بار ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ جس میں بیرونی طاقتیں شامل ہیں, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے. اور اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ بیرونی طاقتوں کے لیے کام کر رہی ہے تو اس میں پھر جو دفاع پاکستان ہے یا باقی جو لوگ ہیں جو ریلیجس پارٹیز ہیں ان کو کھل کے یہ بات کرنی چاہیے. انہیں کم سے کم یہ بات کرنی چاہیے کہ ہاں دفاع پاکستان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. تو ہماری انسٹالیشن جو ہے آپ کو کامرا, اس سے پہلے GHQ, اس سے پہلے کراچی, اور تینوں جگہ کے اوپر تحریک طالبان پاکستان نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. تو ایک تو ہمیں اس فیلسی سے باہر نکلنا چاہیے کہ اس میں بیرونی طاقتیں موجود ہیں. اگر وہ ہیں تو پھر ہمیں ماننا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان جس نے کی ذمہ داری قبول کی ہے وہ بھی پھر بیرونی طاقتوں کے لیے ہی شاید کام کر رہی ہیں. اگر ایسا ہے تو ہماری جو ریلیجس پارٹیز ہیں تو اس پہ وہ خاموش کیوں ہیں؟ دیٹ از ون ایشو. سیکنڈلی, جیسے کہ آپ نے کہا ہے, دیکھیں 96-97 میں بھی میں نے افغانستان کو کور کیا ہوا ہے. افغانستان کو اور پاکستان کی جو اسٹریٹجیکل ریلیشن ہم نے 32-33 سال پہلے قائم کیا ہے, وہ اب اس بات کو ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ جب تک افغانستان میں ایک پراپر ایک گورنمنٹ, ایک سسٹم ڈیولپ نہیں ہوگا اور وہاں پہ عام لفظوں میں امن قائم نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں بھی امن قائم ہو سکتا ہے. اس کی ایک تو ریزن ہماری جیوگرافیکل پوزیشننگ ہے, اس کے علاوہ ہماری کلچرل آسپیکٹس بہت زیادہ ایسے ہیں, اور اینتھروپولوجیکلی آپ دیکھیں تو یہ جو آپ کی جو پاک افغان سرحد ہے یہ صرف ایک لائن ہی کھینچی ہوئی ہے. ادھر کے لوگ اور ادھر کے لوگ ان کی آپس میں بیٹیاں بیائی ہوئی ہیں, بیٹے بیائی ہوئے ہیں, بھائی ایک ادھر رہتا ہے ایک بھائی ادھر رہتا ہے. جب ادھر کسی کو تکلیف ہوگی تو اس کا اثر آپ کے اس گھر میں ضرور پڑے گا. تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کو ہمیں یہ بیسکلی ہم نے اس ایشو کو کبھی اینتھروپولوجیکلی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اور جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, دیکھیں وہ قوم, افغان قوم جو ہے وہ 32 سال سے آپ دیکھیں اس کے اوپر ایک جنگ مسلط ہے, اور کبھی ان کے اوپر یعنی کہ آپ مجاہدین کے نام سے آپ ان کے اوپر ایک اپنے ایک اسٹرکچر قائم کر دیتے ہیں, کبھی طالبان کے نام پہ ایک اسٹرکچر قائم کر دیتے ہیں. اچھا, یہ شاہد صاحب بیرونی قوتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیرونی سازشیں یا بیرونی قوتیں, کیا ہمارے پاس پھر ثبوت نہیں ہوتے کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, یا کسی مصلحت کی بنیاد پہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہمیں بہرحال اپنے گھر کو بھی تو ٹھیک کرنا ہے. مسئلہ بڑا واضح ہے جی
کہ جب آپ نے جھولی ان کے آگے پھیلا رکھی ہے, آپ کا سارا دار و مدار ان کے اوپر ہے, یہ 65 تاریخ اس ملک کی گواہ ہے کہ آپ نے ہر دور میں ہر موڑ پر امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے, انہی سے مدد مانگی, انہی کی طرف دیکھا, اپنی حکومتیں چلانے کے لیے ان کی طرف دیکھا, اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ان کی طرف دیکھا. تو یہ جو لیڈرشپ ہے جو ہر وقت اتنی سبسروینٹ ہے ان کے ساتھ, وہ کیسے اپنے انٹرسٹ کا دفاع کر سکتی ہے؟ پھر تو یہاں وہی ہوگا جو وہاں سے وہ ڈکٹیٹ کریں گے. آپ کی اکانومی دیکھ لیجئے, یہ بھی آپ نے سپلائی روٹس جو کھولے ہیں, سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے فائنینشیل انٹرسٹ تھے. آپ کی اکانومی کی جو حالت ہے, وہ پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی اپنی سپیچ میں مینشن کی کہ وہ بہت بری معیشت آپ کی بہت بری حالت میں ہے. تو جن سے آپ پیسے مانگتے ہیں ان کو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ معافی مانگے, آپ نے سلالہ پہ اٹیک کیوں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ دوگلے پن کا شکار ہیں ہم. جب تک ہم اس ساری چیزوں کو بالکل کھلے ذہن سے اور بالکل سنسیریٹی اور آنیسٹی کے ساتھ نہیں دیکھیں گے, ہم اس کا سولوشن نہیں نکال سکتے. ہمیں خود اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, ہمیں اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں ایک خود مختار ملک کے طور پہ اپنا انٹرسٹ ڈیفائن کرنا ہے, ہماری خارجہ پالیسی اس کے مطابق بننی چاہیے, ہماری باقی پالیسیز اس کے مطابق بننی چاہیے, تب ہم اس چنگل سے آزاد ہو سکتے ہیں. اس سے پہلے یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے سامنے اپنے مفادات کا کھل کر تذکرہ بھی نہیں کر سکتے. تو پھر اگر آپ اپنے مفادات کا تذکرہ نہیں کر سکتے, آپ اپنے مفادات کے بارے میں کلیئر نہیں ہیں, آپ دوسروں سے کیسے توقع رکھتے ہیں؟ 2015 تک کا معاہدہ ہوا افغانستان کے حوالے سے, اس کے بعد یہ انخلا کا جو عمل ہے یہ بھی شروع ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے, یعنی پاکستان نے اپنی کوئی حکمت عملی بنائی ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیگر ممالک تو بنا رہے ہیں, افغانستان بنا رہا ہے یا امریکہ بنا رہا ہے یا ساتھ کے ممالک بنا رہے ہیں, ہم لوگ پوسٹ وڈرال اسٹریٹجی پہ کوئی کام کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں کیا ہوا ہے جی. جو نظر آ رہا ہے, اب یہ ایک ایسا ہوم ورک ہے کہ اگر کبھی آپ پہ کامرا پہ اٹیک ہو رہا ہے, کبھی میران پہ اٹیک ہو رہا ہے, کبھی جی ایچ کیو پہ اٹیک ہو رہا ہے, اس سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی ہوم ورک کیا ہوا ہے؟ یہ تو آپ کی انسٹالیشن جو آپ کے اسٹریٹجیکل ہب ہیں, اگر ان کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے تو پورے ملک کے بارے میں آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2014 کے بعد سب سے زیادہ جو امپیکٹ پڑتا ہے وہ 3 ممالک پہ پڑتا ہے, پاکستان, تاجکستان, ایران, جو کہ بارڈرنگ ایریاز ہیں افغانستان کے. افغانستان کے ساتھ جو تاجکستان کا بارڈر ہے وہ سیکیور ہو چکا ہوا ہے. 502 جو بٹالین ہے, رشین بٹالین ہے, اس نے اس پورے بارڈر کو سیکیور کر لیا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران کے جو اسپیشل جو فورسز ہیں, اسپیشل کمانڈرز جو وہ کہتے ہیں, وہ انہوں نے اس کو سیکیور کر لیا ہوا. اس کے اوپر انہوں نے ایکسرسائز بھی کرنی شروع کر دی ہے. اپریل سے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی انفلٹریشن نہ ہو. ہمارا بارڈر ہمیشہ سے کھلا رہا ہے, اسمگلنگ کے لیے یہ کھلا رہا ہے, طالبان کے لیے یہ کھلا رہا ہے, ایکسٹریمسٹ کے لیے یہ کھلا رہا ہے. ایون جو بنو جیل آپ کی جب بریک ہوئی تھی تب بھی یہ باتیں سامنے آئی تھی کہ بنو جیل بریک ہونے کے 4 گھنٹے کے اندر اندر کچھ لوگ جلال آباد چلے گئے تھے. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ جب وہاں پہ جب وڈراول ہوگا تو اس میں 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو بات یہ ہو سکتی ہے کہ ایتھنک جو کرائسس ہے افغانستان کا, جو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ واپس آ جائے. اگر وہ واپس آ گیا تو اس میں سب سے بڑا نقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اور مہاجرین پاکستان میں آئیں. اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں, کیونکہ مہاجرین, افغان مہاجر کو نہ تو ایران واپس لینے کو تیار ہے اور اس کو اجازت دینے کو تیار ہے, نہ تاجکستان کبھی دے گا. تو پھر رہ گیا صرف پاکستان, کیونکہ ہمارے وہ برادر. اچھا اقرار صاحب, بریک کا وقت ہو گیا ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اس گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمیں جوائن کریں گے اس گفتگو میں ISI کے سابق سربراہ جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل. بریک کے بعد. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ISI کے سابق سربراہ اور دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ حمید گل نے. جنرل صاحب بہت شکریہ. جنرل صاحب, یہ کامرا میں کیا ہوا اور یہ کیا ہم اس کو کہیں کہ کس طرح سے غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پاکستان کو؟ بالکل, اور جاوید آپ تو بالکل گواہی دیں گے کہ میں نے ہی سب سے پہلے جب کہا تھا 9/11 کے بعد کہ 9/11 بہانہ ہے, افغانستان ٹھکانہ ہے اور پاکستان نشانہ ہے. اب انہوں نے جب ایف پاک کا نام لیا کہ افغانستان پاکستان بیٹل فیلڈ ہے, تو پھر یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ افغانستان کو بھی میدان جنگ سمجھتے ہیں اور پاکستان کو بھی میدان جنگ سمجھتے ہیں, اور ان کے لیے زیادہ اہم میدان جنگ جو ہے وہ پاکستان ہے.
کیونکہ جن اہداف کو وہ مکمل کرنے کے لیے آئے تھے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ پاکستان کی اسلامی شناخت کو ختم کیا جائے، اس کی فوج کو کمزور کیا جائے اور اس کی نیوکلیئر صلاحیت اس سے چھین لی جائے اور بھارت کی تابع داری اور اس کی بالادستی میں اس کو سونپ دیا جائے۔ تو یہ ان کے اہداف تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس صورت میں جبکہ پاکستان اب الجھ گیا ہے، 10 سال تک ہم ان کی خدمت کرتے رہے ہیں، ایک ہمسایہ پڑوسی مسلمان ملک میں جو تحریک آزادی چل رہی تھی، جو آزادی کی جد و جہد ہو رہی تھی، اس میں ہم نے اپنی سرزمین کو استعمال ہونے دیا، یہاں سے ان کی رسد جاتی رہی، یہاں سے ان کا اسلحہ جاتا رہا، اور نہ صرف یہ کہ وہ افغانوں کے خلاف ہوتا بلکہ ہمارے شمسی ایئر بیس اور ہمارے دوسرے ایئر بیسز جو ہیں وہ ان کے استعمال میں رہے، اور کچھ عرصہ پہلے تک سلالہ تک شمسی ایئر بیس سے ہی اڑتے تھے ان کے جہاز، اور وہ ہمیں آ کے ڈرون حملے اور وہ ہمارے شہریوں کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ ایک عجیب و غریب تضاد تھا، اور جب تک یہ تضاد ختم نہیں ہوگا نہ ہمیں چین ملے گا نہ امن ملے گا۔ یہ قوم بدبخت جو ہے وہ اندھیروں میں ماری جا رہی ہے، اس کے لیڈر اس کو صحیح راستے پہ صحیح بات نہیں بتاتے، اس کے دانشور جو ہیں وہ صحیح بات اگر جانتے بھی ہیں اول تو وہ عجیب و غریب بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن اگر اس سے قطع نظر وہ آئیں بھی تو اس کا مطلب ہے امریکہ نے جو میڈیا کے لیے کرنا شروع کر دیا ہے کہ ایک مختص کی ہے بہت بڑی رقم، اس کے ذریعے سے لوگوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے، اور ان کو حقیقت سے جاننے تک پہنچنے تک جو میڈیا کا کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، وہ حقائق سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ گزشتہ 10 سال سے ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں، گزشتہ 10 سال میں سے جو 2001 کے بعد ہم نے جو انہوں نے مجبور کیا، ہمیں آپریشن کیے وزیرستان کے اندر تاکہ جہادی جو ہیں وہ وزیرستان سے نہ لیکن جائیں۔ جن صاحب ہمیں کوئی سمت نظر آ رہی ہے، کیونکہ اب تو شمالی وزیرستان میں آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ کہ پاکستانی عسکری حکام نے، پاکستان کی سویلین قیادت نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی کے کہنے پہ یہ آپریشن نہیں کریں گے، تو کوئی سمت نظر آ رہی ہے؟ سلالہ حملے کے بعد کیا ہوا پھر؟ نہیں، میں پہلے چلا جاؤں، تھوڑی سی ایک منٹ الاؤ کیے جاوید، کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور میرا پروگرام نہیں لوگ میری بات سنتے اور نہ سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ نومبر 2006 تک ہم لڑ رہے تھے قبائلی علاقوں کے اندر، اس وقت بھی لڑ رہے تھے، کوئی خودکش حملہ نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ شواہد ہیں، تاریخ ہے، کوئی خودکش حملہ، کوئی فوج کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ڈماڈولا کا اٹیک بھی 13 جنوری کو وہاں ہو چکا تھا، 13 ستمبر کو، اور پھر 30 اکتوبر 2006 میں، 30 اکتوبر 5 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوا تھا، 30 اکتوبر 2006 کو چینا گئی کے اندر، خار کے اندر ایک حملہ ہوا، ڈرون حملہ، اور جس میں صبح سویرے 82 بچے، جس میں 26 حفاظ تھے اور 6 سے لے کے 18 سال کی عمر کے بچے تھے، ان کو آپ نے مار دیا۔ اور پرویز مشرف نے کہا یہ تو ہم نے خود کیا ہے، ہم نے خود کیا ہے۔ یہ غالباً چوتھا یا 5واں حملہ تھا جو انہوں نے کیا تھا، اور اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد پہلا خودکش حملہ ہوا۔ کس کے خلاف ہوا؟ پاکستانی فوج کے خلاف، ٹریننگ کیمپ درگئی میں، مردان ریجمنٹ کا ٹریننگ کیمپ، اس کے اوپر 43 ریکروٹس جو تھے وہ مارے گئے، اور وہاں سے پھر یہ خودکش حملوں کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ پاکستان نے یہ اندیہ دیا کہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کو مروائیں، امریکہ سے بھی اور خود بھی مارے، یہ وہ پالیسی ہے۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ پارلیمنٹ نے، جو کہ پاکستان کی نمائندہ وہ باڈی ہے، اس نے آپ کو ایک گائیڈ لائن دی کہ جناب یہ بند ہونے چاہیے؟ متفقہ قراردادیں آئیں، ایک دفعہ نہیں آئیں، 3 دفعہ آئیں، آل پارٹی کانفرنسیں آئی، کہ وہ سارے کے سارے بیوقوف اور پاگل ہیں کہ وہ نہیں سمجھ رہے کہ اس کا کاز کیا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، کہ جب ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ پھر جب سلالہ کے اوپر بند کیا جاتا ہے تو خودکش حملے بھی بند ہو جاتے ہیں، اٹیک بھی عسکری ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے بغیر پارلیمنٹ کی گائیڈ لائن کو سلالہ کی پوزیشن سے بھی پیچھے چلے گئے ہیں، آپ نے ان کو ابھی، یعنی آپ پارٹنر بن گئے اس کے اندر۔ پہلے تو یہ تھا آپ احتجاج کرتے تھے بھئی یہ ڈرون حملے بند کرو، اب کیا کہیں گے
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جنرل حمید گل صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت کس طرح کی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ شاہد لطیف صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ اب ان علاقوں میں کس طرح کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک ایسا ماحول بنایا جائے، اور بش ڈاکٹرن جو تھا اس میں یہ کہا جاتا تھا پری ایمپٹیو سٹرائک، یعنی جہاں سے خطرہ ہو وہاں پر پہلے ہی حملہ کر دیا جائے، یعنی کچھ ایسے علاقے، کچھ ایسے مخصوص گروپس، ان کے وجود کو برقرار رکھا جائے کہ آپ کے لیے جواز مہیا کیا جائے وہاں پر حملہ کرنے کا، وہاں پر یک طرفہ کارروائی کرنے کا؟ دیکھیں پچھلے دنوں انہوں نے حقانی نیٹ ورک کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کرنے کے لیے پہلا سٹیپ لے لیا، اور اس کے تحت جو پریزیڈنٹ اوباما ہیں انہوں نے وہ لا سائن کر دیا۔ اب یہ جو لا ہے یہ بل سائن کیا، اب یہ جو بل ہے یہ ایک لا بنے گا، اور وہ لا جو ہے پھر ان کو اجازت دیتا ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی دہشت گردی جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہو اس کے خلاف وہ یونیلیٹرل ایکشن لے لیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ یونیلیٹرل ایکشن اگر وہ آ کے لیتے ہیں تو یہ وہی والا معاملہ ہوگا جو 2 مئی کو ہوا، اس سے بھی زیادہ، کہ یہ تو بڑے وائڈ سپریڈ آپریشنز ہوں گے۔ وہ ڈکلیئر کریں گے جی کہ ان کو نیٹ ورک کو ہم نے ٹیررسٹ نیٹ ورک ڈکلیئر کر دیا، جس کے تحت وہاں ایک لا پاس ہو گیا کہ اب امریکہ چاہے تو اس نیٹ ورک کے خلاف یونیلیٹرل کارروائی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ ہم نہیں کرتے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، ہمارا تو لا ہمیں یونیلیٹرل کارروائی کی اجازت دیتا ہے، لہٰذا ہم یہ کارروائی کریں گے۔ ذرا سوچئے کہ کل یہ جو آرٹیکل آیا ہے، اگر کل یہ جن لوگوں نے وہاں پہ حملہ کیا اگر ان کو کوئی تھوڑی بہت اس میں کامیابی ہوتی اور اس کے ساتھ وہ اس طرح کی بات کر دیتے کہ وہاں تو جی یہ جیسے انہوں نے بات کی کہ ایٹمی اثاثے تھے اور وہ بھی خبر ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان میں سے کچھ لے گئے ہیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس حد تک یہ خوفناک معاملہ بن جاتا۔ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے بھرپور طریقے سے اپنا دفاع کیا۔ مبارکباد دینی چاہیے جن لوگوں نے وہاں پہ چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جو حملہ آور تھے ان کو ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ پہنچتے جہاں وہ بہت بڑا نقصان کرتے، ہم نے ان سب کو مار دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی قابل تحسین کارروائی ہوئی ہے کل، اور ساری افواج پاکستان جو ہیں وہ مبارکباد کی مستحق ہیں۔ انہوں نے سب نے مل کے یہ ایک بہت اچھی کل مثال قائم کی ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے کے اندر انہوں نے یہ پورا آپریشن مکمل کر لیا، اور جن ارادوں کے ساتھ ان لوگوں کو بھیجا گیا تھا نہ ان کے وہ ارادے کامیاب ہوئے جنہوں نے بھیجا، اور نہ ہی یہ لوگ جو اس ملک کے ہوتے ہوئے اپنے ہی ملک پر حملہ کرنے آئے تھے ان کو بھی منہ کی کھانی پڑی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن ہمارے لیے ایک بہت ہی باعث فخر دن تھا، اور اس کے تحت ہم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، اور یہ ایک بہت بھرپور پیغام ان لوگوں کو جانا چاہیے۔ شاہد صاحب اس حوالے سے وزیر داخلہ نے بھی آج کہا ہے، رحمان ملک صاحب نے بھی کہا ہے کہ پہلے سے الرٹ تھے، اسی لیے اس بھرپور حملے کا جواب دیا گیا ہے۔ اور آج بھی اگر دیکھیں الرٹ نہ گیا ہوتا کامرا میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی، تو شاید یہ جو ریزسٹنس آئی ہے اور جتنے سوسائڈ بمر گئے ہوئے تھے وہاں پہ، اگر وہ کالونیوں میں چلے جاتے، دفتروں میں چلے جاتے، اور جس طرح میدان میں جا کے بیس میں انہوں نے ایک ہیوک کریٹ کیا تھا، وہاں بھی آپ کی فورسز نے اپنی آپ کی جانوں کے نذرانہ دیکھے کیا۔ اور آج بھی دیکھیں کہ جس طریقے سے آپ کو دیکھیں وہاں کا جو کمانڈر ہے، بیس کمانڈر، ہی ہمسیلف وینٹ فارورڈ، وہ بھی زخمی ہوئے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی فورسز کو پیٹ کرنا چاہیے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک، بہت بہت شکریہ۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب، آپ نے ہمیں گفتگو میں جوائن کیا۔ آغا اقرار ہارون صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ موجودہ جو حالات ہیں ملکی سلامتی کے حوالے سے، کیا سیاسی جماعتیں جو اب سے کچھ روز قبل ہم دیکھ رہے تھے آپس میں گتھم گتھا تھیں، کیا ان میں بھی قرار آ پائے گا؟ ایک بریک کے بعد۔ پروگرام ان سیشن میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کچھ روز قبل متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ملک کی سلامتی کے گرد خطرات منڈلا رہے ہیں، تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نقطے پر اکٹھا ہونا ہوگا، اور اسی حوالے سے متحدہ قومی موومنٹ کے وفود نے پاکستان کی مختلف بڑی اور چھوٹی سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں کی اور ایک گول میز کانفرنس کی تجویز کے لیے انہیں دعوت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی ایک دوسرے پر الزامات کی جنگ میں تیزی آئی۔ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں موجودہ حالات سے نبردآزمان رہنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں، اور جو چیلنجز انہیں درپیش ہیں اس حوالے سے وہ کس حد تک
इस पर पूरा उतर सकती हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा जनाब ख्वाजा इम्तियाज़ ने। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इम्तियाज़ साहब। कामरा का वाक़या हुआ, यकीनी तौर पर अफसोसनाक वाक़या है, मजम्मत की जाए उतनी भी कम है। फिर उसके बाद रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली बसों में से कुछ अफराद को 20 से ज़ायद अफराद को उतार कर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। ऐसा लग रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत, एक प्लान के तहत ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान की सियासी जमातें क्या सोच विचार कर रही हैं इस हवाले से? ये जो वार एंड टेरर जो आज हो रही है, ये तो एक सियासी इशू था जिसको पॉलिटिकल तरीके से हल होना था, और हमारी जमात शुरू से यही कह रही थी, और डे वन से इमरान खान इस वार के कि ये हमारी वार नहीं है, इसके सियासी हल हैं। और इसीलिए आज हम 23 जो सितंबर है इसमें एक पूरा काफिला लेके जा रहे हैं लाखों लोगों का, जिसमें दुनिया को हमने बताना है, दुनिया का मीडिया के साथ लेके जा रहे हैं कि ये जो वार है ये वार एंड टेरर नहीं है, बल्कि ये तो ऐसी वार हो रही है जिससे इस मुल्क के अंदर कैजुअलिटीज हो रही हैं और जिससे जो टेररिज्म है और बढ़ रही है। और आप देखें कि अभी एक छोटी सी जो स्टेटमेंट, जो कन्फ्यूजिंग सी स्टेटमेंट आई थी कि शुमाली वजीरिस्तान के ऊपर भी जो है ऑपरेशन होने वाला है, तो फिर जो दूसरा ग्रुप है जो ये समझता है कि वो रिएक्ट करता है, वो जिस तरह तालिबान वगैरह है, तो वो कोई जंग नहीं लड़ रहे, वो ऐसे इंसिडेंट्स की वो रिएक्शन के अंदर, कन्फ्यूजन के अंदर ये सारी सूरत हाल होती है, जिससे हमारे मुल्क को डैमेज हो रहा है, हमारी मईशत को डैमेज हो रहा है, हमारे लोगों को डैमेज हो रहा है, हमारी फौज को डैमेज हो रहा है। और आज लेकिन अभी तक कोई भी सीरियस पॉलिसी किसी सतह पर भी नहीं बनाई गई, क्योंकि सारे लोग जो हमारे हुक्मरान है वो आप देखें उनका मेन टारगेट इस वक्त एक ही है, सुप्रीम पॉलिसी साज इदारा तो बहरहाल पार्लियामेंट है और हुकूमत होती है, हुकूमत के इत्तेहादी होते हैं, सियासी जमातें एजेंडा बनाती हैं। आपको लगता है कि सियासी जमातें कोई एजेंडा दे पाएंगी, दे सकती हैं, या उनके हाथों में इख्तियार नहीं है? क्योंकि हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों आप में, आपकी जमात में और मुस्लिम लीग नून में तो बहुत ज़्यादा इल्ज़ामबाजियाँ भी हुई, तो सियासी जमातों का फिर क्या किरदार है? देखिए जी, इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो सियासी जमातें सवाए तहरीक इंसाफ को आप छोड़ के वो जो रियल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है, सारी की सारी सियासी जमातें ऑलमोस्ट इक़्तिदार के अंदर हैं। किसी का इक़्तिदार मरकज़ के ऊपर है, किसी का पंजाब के ऊपर है, किसी का कराची के ऊपर है, किसी का सूबा सरहद में। तो ये सारे मिलकर तो इक़्तिदार के ऊपर वो किए हुए हैं, और जमहूरियत बचाने के लिए वो अपनी अपनी वो स्टेटमेंट्स, और कोई भी मुल्क के साथ रियल तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी सामने नहीं लेके आ रहे, कोई ऐसी उनकी प्लानिंग नहीं है आज तक कि जिससे इस चीज़ को डिफेंड किया जा सके। वो सारे तो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, अपने वेजिटेड इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं। वो तो मुल्क की सालमियत के लिए, या मुल्क की माइशियत के लिए, या मुल्क की पॉलिटिकल सिनारियो को सही करने के लिए, मुल्क के जो लीगल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इन चीज़ों को टैकल करने के लिए, या कोई इंटरनेशनल कोई या जो पॉलिसीज हैं उनको देखने के लिए, वो तो उसके ऊपर तो कोई काम नहीं हो रहा। सारा काम हो रहा है अपनी पर्सनल गेन के लिए, और उसके लिए काम हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि आपकी जमात है रियल ऑपोजिशन, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि आपकी जमात में भी नए लोग आए, और उन नए लोगों की वजह से जो पुराने नज़रियाती कारकुन थे वो थोड़े से परेशान हुए, अब भी वो परेशान हैं। ये जो आपने अब इलेक्शन का कह रखा है, पार्टी के अंदर जो इंतखाबात कराने का कह रखा है, आप समझते हैं कि इस इलेक्शन से जो आपके पुराने नज़रियाती कारकुन हैं उनकी कुछ हिम्मत बंधेगी? क्योंकि वो तो परेशान हैं इस वजह से कि नए लोग आ गए हैं और उन्होंने आके पार्टी पे कब्जा कर लिया है। देखिए जावेद साहब, ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और एक्चुअली पिछले एक साल से पार्टी जो है, पार्टी के अंदर लोग जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ आए, बड़े पेस के साथ पार्टी ने जो है वो तरक्की की, और बड़ा मोमेंटम पार्टी के अंदर बना। बल्कि हमारी पार्टी के अंदर इतने दूसरी पार्टियों को छोड़ के लोग आए कि कई दूसरी पार्टियों का भट्ठा बैठ गया, और वो अपने सर्वाइवल के अंदर हैं, क्योंकि एक तो पब्लिक हमारे पास आ रही है, नौजवान हमारे पास आ रहे हैं, और दूसरा दूसरी पार्टियों को भी छोड़ के लोग आ रहे हैं, क्योंकि ये एक उम्मीद की किरण है। तहरीक इंसाफ, इमरान खान जो है उनकी जो लीडरशिप है, इस वजह से लोग हमारी जमात में है। हमारी जमात में जब इतने थोड़े पीरियड के अंदर इतने ज़्यादा पेस के ऊपर लोग आए, तो उसमें एक नेचुरल बात है कि जो नए पुराने जो लोग होते हैं उनके आपस में सर्वाइवल चीज़ें इकट्ठा होना, एक मिल के चलने के लिए एक टाइम पीरियड चाहिए होता है, और ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात चीज़ें होती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। और ख़ास तौर पे जब इतने बड़े पेस के ऊपर लोग पार्टी के अंदर आ जाएं, तो फिर हमारी पार्टी ने ये फैसला किया कि सबको एक बराबर मौका देने के लिए, सबको इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए, इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए,
بجائے کہ آنے والوں کو کوئی سیٹوں کے اوپر بٹھا دیا جائے یا عہدے دے دیے جائیں، اس کا ایک اچھا سلوشن یہ نکالا گیا کہ ورکرز کو، ممبرز کو اور پارٹی کی جو پرانی نئی لیڈرشپ ہے ان کو ایک موقع دیا جائے تاکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبرز ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ کن لوگوں کو اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں اور کون سے لوگوں کو پارٹی کی قیادت سنبھالنی چاہیے۔ تو اس میں پارٹی نے، حالانکہ یہ ایک جاوید صاحب ایک بڑا ہی مشکل فیصلہ تھا، اور یہ چیئرمین تحریک انصاف نے یہ فیصلہ اس وقت کیا جس وقت سامنے ایک جنرل الیکشن بھی نظر آ رہا تھا، کیونکہ جب پارٹی کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو اس کی جو ریپرکشنز ہیں وہ کچھ عرصہ پارٹی کے اندر وہ بھی رہتے ہیں، جبکہ جنرل الیکشن بھی جس طرح نظر آ رہا ہے اور جس طرح ٹائم پیریڈ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ کا تو وہ بھی تھوڑا قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود اتنا بڑا فیصلہ اس لیے کیا گیا تاکہ پارٹی کے اندر اسٹریم لائن ہونے کے لیے اور پارٹی کی ایک نئی قیادت اور ایک سارے لوگوں کو ایک انصاف کے ساتھ موقع ملنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ خواجہ امتیاز صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ کل انشاءاللہ پروگرام سیشن میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔